سلام اس پر کہ جس کے گھر میں بوری تھی نہ بستر تھا. جتنا مولوی کو اندر سے میں سمجھتا ہوں، میں یہ تیری ساز کی سمجھوں یا تیری چلاکی سمجھوں. تو انہیں کہا کہ نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا. وہ کچھ نہ بتانے کی وجہ یہ تھی اگر بتا دیتا وہ کچھ تھا، پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا. جو نبی کے گھر میں کچھ تھا وہ کچھ کس کا تھا. وہ سیدوں کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کی انبار لے کے آئی ہے. اور عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ بندے دروازے میں تلواریں لے کے آ گئے تھے. یتیم عبداللہ تجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے خدا کو برا کہتا ہے. پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ جتنے تیرے دروازے میں پھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے طرفدار ہیں، یہ سارے میرے طرفدار ہیں. بیوی نے پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، آوازیں پہچان پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے مجھے اتنا خرچہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کہ تو میرے ملازم کے بیٹا ہے. سب نے ہاتھ باندھ دیا. بیوی معافی کیسے ملے گی؟ فرمایا تلواریں انتظاموں میں واپس رکھو، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ. خدیجہ بنت خویلد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بی بی جب نبی کے گھر آئی پھر دولت کے ڈھیر لے گئی. قریش کی عورتیں بی بی کو ملنے کے لیے گھر آئی. جب دیکھا کہ بی بی خان پہ بیٹھی تو انہوں نے ایک، کیونکہ عربوں میں شاعری بھی عام تھی اور تانا بھی وہ شعر کی صورت سے لیتے تھے، انہوں نے ایک تانا دیا. اتنے شعرا کی مجموع کی مطلب سمجھا انہوں نے ایک تانا دیا، جو تانا دیا وہ ایک شعر کی صورت میں. وہ شعر کیا تھا؟ انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. باپ کی تعریف کی، شوہر کی توہین کری. بہت بڑے باپ کی بیٹی اور کیسی زندگی بسر کر رہی. باپ تیرا اتنا امیر تھا اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کی نوکری کری. کیا کہنے بی بی تیرے جواب. بی بی نے میرے صاحب شیر کا جواب شیر میں دیا. بی بی نے نہ فضل بدلا نہ زمین بدلی. بی بی نے ویسے ہی فوراً بی بی نے اپنے شیر کہا. اور بی بی نے باپ کی عزت بھی کم نہیں ہونے دی. اب وہ موازنہ کر رہے ہیں نا باپ کا اور شوہر کا. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ شوہر کی عزت بڑھا دی باپ کی عزت کم کر دی. باپ کی عزت وہی رہنے دی. بی بی نے کہا ہاں باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا. جس کی نگرانی بن کے آئی ہوں اس کا جوتا عرش کو چھوتا. اجازت ہو تو آج کے دن کا مضمون پڑھا جائے. 10 ربیع الاول ہمارے نبی کا نکاح. رسول بولے نبی بولا مادر زہرا پہ بلند سے اللہم صلی اللہ. مگر 2-3 چیزیں میرے مد نظر ہیں. عید زہرا بھی ہے، 10 ربیع الاول ہمارے نبی کا نکاح بھی ہے. کاش مولوی بتا دیتا کہ نکاح پڑھانے والا تھا. اب چہرے پہ خوشی بھی آئے، مسکراہٹ بھی آئے. مسکرائیں گے تو عید زہرا ہے، 10 ربیع الاول بھی ہے. میں مضمون پڑھتا ہوں تاریخ سے رسول کی شادی. سیدوں کی ماں بی بی خدیجہ اتنی امیر تھی کہ کتابیں کہتے ہیں کہ 80,000 اونٹ کے. وہاں سے آواز نہیں آ رہی، وہاں سے آواز آ رہی ہے. اللہم اجازت چاہ سکتا. 80,000 اونٹ بی بی کا تجارت کرتے تھے. 80,000 اونٹ صرف تجارت کرتے تھے. کتابیں کہتی ہیں نقی بھائی کہ بی بی کی تجارت کا قافلہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا اور پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا تھا. 80,000 اونٹ جس کے ایک رات میں تجارت کرتے. بی بی کی تجارت کے قافلے گھر سے نکلتے. عرب کے چور لٹیرے
رستے میں کھڑے ہو کے علی بھائی جی کا سامان تجارت لوٹ لیتے 80,000 اونٹ میں 1 2 4 6 10 اونٹوں سے سامان چوری بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں 80,000 جو اونٹ ہوتے کیونکہ اگر آپ تہذیب عرب پڑھ کے دیکھیں تو مکہ میں نہ صنعت تھی نہ زراعت تھی کھیتی باڑی وہاں تھی نہیں پتھر تھا سارا پہاڑ تھا صنعت وہاں پہ تھی وہاں کام کیا تھا وہاں یہی کام تھا ادھر سے مال چوری ادھر سے مال چوری چلے میں اگر پنجاب کے کلچر کے مطابق ایک جملہ کہوں تو آپ داد دے دیں گے یہ مکہ کا کلچر تھا رات کے چور دن کے چوہدری ہوتے تھے بہت اچھا سنا آپ رات کا حسین اب مجھے کانٹوں میں سفر کرنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مجھے کانٹوں میں چلنا ہے مشکل ہوتا ہے ممبر سے تاریخ پڑھنی کیونکہ تاریخ نہ شیعہ ہوتی ہے نہ سنی ہوتی ہے ہاں مورخ نتیجہ بدلتا ہے نتائج بدلتا ہے بی بی کا تجارت کا کام سے نکلتے ہیں عرب کے چور لٹیرے میرے بھائی عباس تشریف لائے اکبر تشریف لائے عرب کے چور لٹیرے رستے میں کھڑے ہو کے سامان چوری کر لے 3 قافلے بی بی کے لٹ چکے چوتھے دن شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا اب میں منظر کشی کرنے لگا اس کا بی بی اپنے گھر سے نکلی اور خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے گھر کے دروازے سامنے مسخر پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ بی بی نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے اے رئیس مکہ میں خویلد کی بیٹی نام میرا خدیجہ باپ بھی تاجر میں بھی تاجرہ مکہ کی گلیوں سے 80,000 اونٹ یمن اور شام کے لیے تجارت کے لیے نکلتے عرب کے یہ چور رستے میں کھڑے ہو کے میرا سامان چوری کر لیتے پردہ دار ہونے کی وجہ سے ساتھ میں جا نہیں سکتی سردار ہونے کی حیثیت سے آپ کا حق بنتا ہے آپ میرے سامان کی حفاظت کرے اتنا کہنا تھا حضرت ابو طالب نے سر اٹھا کے حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا بی بی مطمئن ہو کے چلے جائیے آج کے بعد آپ کا سامان کوئی نہیں لوٹے گا آج کے بعد آپ کے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا اتنا کہنا تھا جناب خدیجہ واپس پلٹی بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھ کے بی بی اس نے کہہ دیا اور تو نے بھی یقین کر لیا اس سے پوچھو صحیح یہ کوئی کافلے کا رستہ تبدیل کروائے گا رستے میں بندے کھڑے کرے گا وہ حافظ بھیجے گا اس سے طریقہ بتائے نہیں تو مطمئن ہو کے جا رہی ہے بی بی نے نوکر کہا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا یہ جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا اس گھر کے تو بچے بھی جھوٹ نہیں بولے اس گھر کا سب سے بڑا کہنا کوئی نہیں لوٹے گا تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلے گئے لطف لیں گے آپ نتیجہ آج کے دن کا نکلے گا کئی مضامین میں اکٹھے کرنے لگا ہوں ایک بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی حضرت ابو طالب اٹھے اور وعدہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد کوئی نہیں تاکہ بھائی حضرت ابو طالب اپنے نوکروں سے کہا ان سب کو آج میرے گھر بلا سارے آ گئے ابھی اسلام نہیں آیا یہ بات دیکھ رہے ابھی اسلام کے لیے زمین زرخیز ہونے لگی حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے گھر میں بلایا اور ایک تقریر کی جسے کتابوں میں کہا گیا خطبۃ القریش قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ میں بالکل وہ تقریر پڑھنے لگا ہوں جو حضرت عمران نے اسلام سے پہلے مکہ کے کافروں کے درمیان حضرت ابو طالب نے کہا اے قریش والوں آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی اسے شکایت کی ہے کہ مکہ سے اس کا سامان چوری ہو اور مکہ والے تم ہو جرم یہ کر رہا ہے الزام پورے شہر میں آ رہا ہے میں تمہیں اپنے گھر بلا کے تنبیہ کرتا ہوں آج کے بعد اس کے قافلے کا کوئی سامان چوری نہ کرنا اگلی سطر میں ممبر میں ہوں ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں جملہ میرا نہیں جملہ علی کے باپ کا نہیں میں لفظ تبدیل کرتا ہوں صاحب نہج البلاغہ کے باپ کا جملہ اب ذرا جملے کا قد دیکھیے گا سرکار داد دینے لگا جملہ حضرت ابو طالب کا حضرت ابو طالب نے دیکھا جو جملہ کا جملہ بالکل اسی طریقے سے طریقہ دینی میں محفوظ ہے حضرت ابو طالب نے میں تمہیں گھر بلا کے سمجھا رہا ہوں عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے عورت کا قافلہ لوٹنا کوئی مردانگی نہیں یہ کیا طریقہ کار ہے وہ مستور ہو کے تجارت کرے اور مکہ سے سامان چوری ہو حضرت ابو طالب کے لہجے کا اثر تبدیل ہوا تو ایک بندہ پیچھے سے اس کے کھڑا اس نے کہا اے ابو طالب آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ مکہ سے کوئی جوان چوری نہ کرے لیکن رئیس مکہ ہونے کی حیثیت سے کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے کرنے کا کاروبار کوئی نہیں کیا کریں وہ یہ بھی تو آپ کا حق کرتا ہے اتنا کہنا تھا حضرت ابو طالب نے کہا یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا کہ آپ کے بچوں کے پاس روزگار کوئی نہیں ہم آپ کو روزگار دیے
مکالمہ کروں. حضرت ابو طالب نے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدیجہ سے کاروبار میں شراکت کروا دوں. اب جنہوں نے تو واہ واہ کا وہ جملہ سمجھ گئے، جو چپ بیٹھے ہیں انہیں میں جملہ جگانے کے لیے کہوں. ریڑھی لگانے والے بندے سے بندہ کہتے رہا کیوٹا کومری میں شیر رکھ لوں، اس کی حالت کیا ہوگی؟ وہ کیا کہے گا سوچ کے بتاؤں گا. وہ تو اسی نمے پریشان ہو جائے گا کہاں میں کہاں وہ. ان کا ہماری شراکت خدیجہ سے. علم معاشیات کا، علم اقتصادیات کا، علم اکاؤنٹس کا سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بنایا. آج کی دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام علی کے باپ کے بنائے قانون پہ چلا. اس سے پہلے یہ قانون نہیں تھا. حضرت ابو طالب نے مسکرا کے کہا جاؤ اپنے گھروں میں، جس کے گھر میں ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے، جس کے گھر میں ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے، جس کے گھر میں ایک گھوڑا ہے ایک گھوڑا لے آئے، جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ایک مٹھی جو کی لا کے خدیجہ کے مال میں رکھ دو. جب تجارت کے قافلہ واپس آئے جس کے 2 اونٹ ہے وہ 4 لے لینا. جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا. آپ گئے گھروں میں جو تھا نہیں اب کراچی بولے نہ بولے جملہ تو میری زبان پہ آ گیا ہے. اب یہاں کے مولوی نے دھان کی ہے، اسے کہا فلاں بندہ گھر میں گیا دیواروں پہ ہاتھ مارے کچھ بھی نہ بچے. جو تھا اللہ کی راہ میں، جو تھا اللہ کی راہ میں. مجھے اس ممبر کے تقدس کی قسم کسی نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا. دگنا دروارے کے لالچ نے دے. فلاں بندے نے 70 اونٹ دے دیے، کسی نے اللہ کی راہ میں نہ. اگر آپ کہیں دلیل تو میں دلیل دیتا ہوں. اگر اللہ کی راہ میں دیا تھا تو قرآن میں آیت کیوں نہیں آئی؟ اگر آپ کہیں کسی کی بھی آیت نہیں تو آج میں تجھے گھر دکھاؤں، روٹیاں 3. پوری صورت نازل کر. جو دیتے رہے ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹوں کا بھی کوئی. اللہ کی راہ میں تو دیا نہیں تھا. اب گئے گھروں میں جو تھا لاگے. حضرت ابو طالب نے کہا ابو طالب مجھے نہیں پتا خدیجہ کون ہے، ہم نہیں جانتے کہ قافلہ کب جائے گا. سامان دیا ہے تجھے، دگنا لیں گے وقت مقررہ پہ تجھ سے. اب خطابت میں بڑی ایک مٹھاس ہی پیدا کرنے لگا ہوں. ایک جملہ یہاں پہ استعمال کرنا. جب کہنا ابو طالب ہم نے مال تجھے دیا دگنا بھی تجھ سے لیں گے. حضرت ابو طالب نے گھر میں سارا مال رکھوا کے اپنے نوکروں سے جاؤ خدیجہ کے نوکروں کو بلاؤ. ابھی بی بی خدیجہ کو شکایت کیے ہوئے شام نہیں ہوئی، ابھی وہ دن ختم نہیں ہوا. فرمایا خدیجہ کے نوکروں کو بلاؤ. بی بی خدیجہ کے نوکر آئے. جی سردار آپ نے بلایا ہے. حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا. وہ بیٹھا ہی چلے گئے. آپ کوئی سن بھی رہا ہے کیا؟ سامان پورا یہی چوری ہو. پریشان ہو گیا. نہیں ابو طالب یہ کہاں سے ملا؟ میں چھوڑو. تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے. چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گا. یہ ہے تدبر، یہ ہے حکمت عمران. سامان گھر میں پڑا تھا. میں نے کہا یہ کہاں سے ملا؟ حضرت ابو طالب نے کہا یہ چھوڑو، یہ سامان تجارت میں ساتھ لے جاؤ. اگلا جملہ سننا، ابھی اسلام نہیں آیا. اور حضرت عمران نے کہا بی بی کو جا کے میرا پیغام دینا کہ ابو طالب کہہ رہے یہ مال تجارت میں ساتھ لے کے جاؤ اور تجارت اسی مال سے بھی کرو، اور واپس جب آئے قافلہ تو مال کا کوئی صدقہ اللہ نے آپ کو امارت دی ہے. مکہ کے غربا کا بھی خیال رکھنا آپ کا حق ہے. ابھی اسلام نہیں آیا. دکھ تو مجھے اندر سے یہی مار گیا. صدقہ بھی کھاتے رہے، سید بھی بنتے رہے. صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب مولا امیر المومنین نے خیبر فتح کیا، صحیح بخاری میں لکھا ہے تو بالکل صحیح ہوگا. وہاں لکھا ہے کہ جب خیبر فتح کر کے صحابی گھروں میں ایک ایک کنتار سونا ایک ایک صحابی کے ہاتھ میں، اور کنتار کا وزن آگے کیا لکھا ہوا؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا تھا. وہ اونٹ بھی چھوٹے قد کے نہیں تھے. ہاں
اس دور کے اونٹ بھی دراز کر دو، سواری سوار کے مطابق اچھی لگتی. ایک ایک کنٹار سونا ایک ایک شادی کے آتے ہیں. صحیح بخاری نے کہا مسلمانوں کے بچے سونے کی گلیوں سے کھیل رہے تھے. مسلمان دکانوں پہ قرضے واپس کر رہے تھے. بیت المال میں خزانہ بھر چکا تھا. اسلام امیر ہو گیا تھا. اب یہاں میں صدر پڑھوں گا تو تمہارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے گا. امیر المومنین اپنے گھر میں آئے تو ہاتھ میں وہی ذوالفقار تھی، ماتھے پہ وہی سفر کا پسینہ تھا. سیدہ نے اٹھ کے کہا میں نے سنا ہے بوذر و سلمان سے کہ قلعہ کموس میں علم بھی آپ نے گاڑا، مذہب کو بھی آپ نے قتل کیا، خیبر بھی آپ کی تلوار کی وجہ سے فتح ہوا. آج تو اسلام امیر ہو گیا، آج تو مسلمان قرضے واپس کر رہے ہیں، آج تو مسلمانوں کے بچے سونے سے گئے رہے ہیں. یہ آج آپ کا دماغ پیچھے آ رہا ہے. میں نے مسکرا کے فرمایا میرے سید کی بیٹی، میرے آقا کی بیٹی، تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں. وہ صدقہ تھا، ہم صحیح ہیں. یہ جا کے کتابوں سے پوچھئے گا کسے پیٹ بھر کے کھجوریں نصیب ہوئی. کس نے کہا تھا کہ خیبر کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں؟ یہ سب کچھ اسلام میں ہوا. مضمون میں لطف ہے تو مضمون جائے. فرمایا غریزہ سے کہہ دینا اس کا کوئی صدقہ. آپ پریشان اس حوالے سے ہیں اور ابرار بھائی مجھے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ موضوع کو پڑھنا تھا آپ نے شادی کا. یہ بات یہ مقدمہ ہے اس شادی کا. اس کا کوئی صدقہ ہی نہ دے دیں. بیوی کا تجارت کا قافلہ کرے روز گھر سے نکلا. اب اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا تو منظر نامہ ہی تبدیل ہو گیا. چور محافظ ہو گئے، لٹیرے پہرے دار ہو گئے. تلوار نکال کے قافلے کے آگے چل کے کہے رستہ چھوڑو ہمارا مال آ رہا ہے. رات سے ہم بھی کاروباری ہو گئے. حساس مقامات سے قافلے کو بڑی عزت سے گزارا. اگلا جملہ کہوں کراچی میں ایک رات میں چور تاجر ہو گیا. محنتی ہو گئے، بوریاں اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اونٹ باندھ رہے ہیں، کھول رہے ہیں. ہاتھ سے کمانا شروع کر دیا. ابھی اسلام نہیں آیا. بعد میں اللہ نے قرآن میں بعد میں کہا تھا القاسم و حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والے کو اللہ دوست رکھتا. ہنر ابو طالب نے پہلے سے کہا. جس کھیتی پہ محمد نے بیج بویا تھا اس کی زمین کو ابو طالب نے زرخیز کیا تھا. عرب کے گندے معاشرے کو صاف کرنے میں ابو طالب کا کردار. اب چلا گیا تجارت کا قافلہ. تجارت ہوئی 80,000 طلائی سونے کے دینار، پہلے سے زیادہ منافع. نوکروں نے آ کے بیوی کو حساب دیا 80,000. بیوی نے کہا 80,000 لیتا ہے، باقی مال خزانے میں جمع کرو. 80,000 دینار جو پہلے سے زیادہ، پہلے قافلوں سے زیادہ منافع سے رہ گیا. 80,000 طلائی دینار بیوی نے اپنی چادر میں ڈالا. صدر کہوں ایک بندہ مجمع سے کراچی کا کوئی ایسا ہو جو صدر کا حق ادا فرمائے. 80,000 طلائی سونے کے دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت. سیدوں کے دروازے پہ پہنچی. 80,000 طلائی سونے کے دینار ابو طالب کے قدموں پہ ڈھیر گیا. ابو طالب تیرے تدبر کو سلام. اے رئیس مکہ کل میں نے شکایت کی اور مکے کا ماحول ہی بدل گیا، مساج ہی تبدیل ہو گیا. مجھے پہلے سے زیادہ منافع ہو گیا. یہ چوری جیسے گناہ سے بچنا ہے. یہ مجھے پہلے سے زیادہ منافع ہوا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. دور دور سب جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے کہتے ہیں. اور ابو طالب نے یوں دیناروں کو دیکھا اور بیوی خدیجہ کی طرف دیکھا. دیکھے گا خدیجہ تو نہیں جانتی ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے. پھر اگلا جملہ جو سیدوں کی ماں نے بولا وہ بھی کہوں. بیوی نے کہا پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی احسان کرے اور ہماری جانب سے بدلا نہ. ابو طالب نے کہا کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ کوئی جائیداد مانگے دوں، درہم و دینار مانگے دوں، کاروبار میں شراکت مانگے تو دوں. میں چاہتی ہوں کہ آپ کے فیصلے ہمیشہ میرے لیے مشعل راہ رہے ہیں. حضرت ابو طالب نے کہا کہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر ایک کام کر. بی بی خدیجہ نے کہا حکم کیجئے کیا کرنا ہے؟ ابو طالب مسکرا کہتے بھتیجا میرا جوان ہے، میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے،
نام اس کا محمد ہے، میں تو ساتھ جا نہیں سکتا، اگلے قافلے میں وہ ساتھ جائے گا، وہ بتائے گا کہ ہم کون ہوتے ہیں۔ اگلی صبح شریف ترین جگہ، شریف ترین بھتیجے کو دیکھے بی بی خدیجہ کے محل میں پہنچا۔ ایک ہی وقت میں خدیجہ کے محل میں 2 چاند طلوع ہوئے۔ ملکہ طہارت تڑپ کے اٹھی، حریر اور اندیب کی پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا، بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی، آئے مجسم محمد کی صورت میں دروازے میں کھڑا تھا۔ بی بی اٹھی، نوکروں نے سب باندھی، گھر میں پردے کا انتظام، 2 کرسیاں ادھر لگی، 2 سردار ادھر بیٹھ گئے، ایک مسند ادھر سجی، ایک شہزادی یہاں میں۔ اچھا تو یہ ہیں آپ کے بھتیجے، فرمایا رشتے سے۔ ویسے تو محمد ابو طالب کی عقیدے کا نام ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رشتوں میں یہ مجبوریاں نہیں، کوئی چچا اپنا بیٹا بھتیجے میں قربان نہیں کرتا۔ حضرت ابو طالب نے رسول کا بستر بدل کے اپنے بیٹے سلا کے بتایا، محمد میرے بھتیجے کا نام نہیں ہے، میرے عقیدے کا نام۔ اچھا یہ ہیں آپ کے بھتیجے، یہ جائیں گے قافلہ میں؟ جی یہ جائیں گے۔ بی بی خدیجہ کی آواز آئی، آپ تجارت کے ہنر سے واقف ہیں؟ مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں وہ ہنر ہی کون سا ہے جس سے ہم واقف ہیں۔ چند لمحوں کی گفتگو نے بی بی خدیجہ کو ایک لمحے کے لیے چونکا دیا۔ اٹھی، نوکروں کے صف میں سے ایک با اعتماد نوکر کو اٹھایا، قم یا میسرہ، اٹھ میسرہ۔ میسرہ کو علیحدہ لے کے گئی۔ بی بی نے کہا میسرہ یوں تو میرے ہزاروں نوکر ہیں، جتنا اعتماد مجھے تجھ پہ مجھے کسی اور پہ نہیں ہے۔ میسرہ یہ ہے سردار ابو طالب، یہ ہے اس کا بھتیجا، یہ آج قافلے میں ساتھ جائے گا۔ میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے، نہ تو نے بوری اٹھانی ہے، نہ تو نے بوری رکھنی ہے، نہ تو نے مال گننا ہے، نہ تو نے نفع گننا ہے، نہ تو نے اونٹ کھولنا ہے، نہ تو نے اونٹ باندھنا ہے، تو نے تجارت کا کوئی کام نہیں کرنا۔ میسرہ بی بی میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی نے تیرا صرف ایک ہی کام ہے، تو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے چلنا ہے، اس محمد کے پیچھے بن کے چلنا ہے، اور مجھے آپ واپس آ کے بتانا ہے اس محمد کا اٹھنا کیسا ہے، اس کا بیٹھنا کیسا ہے، اس کا سونا کیسا ہے، اس کا جاگنا کیسا ہے، اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں، اس کے کھانے کے طریقے کیا ہیں، اس کے پہننے کے آداب کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے۔ میسر نے پیچھے مڑ کے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی کو دیکھا، پھر پیغمبر کو دیکھا، پھر بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے، مڑ کے تو دیکھ اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی ہے۔ یہ سب علماء نے لکھا کہ ہمارے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے بڑے بااعتماد اہل سنت عالم دین دوست سے پوچھا، میں نے کہا آپ کا عقیدہ بھی ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا؟ اس نے کہا بالکل ہمارا نہیں تھا۔ میں نے کہا وجہ بتا سکتے کیوں نہیں تھا؟ اس کا بنایا تو اللہ نے نہیں تھا، لیکن میرے نزدیک جو وجہ وہ یہ کہ سایہ یا بندے سے آگے چلتا یا پیچھے چلتا۔ اللہ نے نبی کا سایہ اس لیے نہیں بنایا کہ کہیں میرے نبی کا سایہ بھی نبی سے آگے نہ چلے۔ میں نے کہا بہت اچھی دلیل۔ اب مجھے ایک سوال کا جواب آپ ہی دیجیے، جو نماز پڑھائے وہ آگے کھڑا ہوتا ہے اور جو پڑھے وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ کہ بالکل۔ میں نے کہا جو اللہ محمد کا سایہ محمد کی آگے برداشت نہیں کرتا، کوئی امتی آگے کھڑا ہو کے نماز کیسے پڑھا؟ سارے مل کے حیدری۔ تو میں نے کہا اللہ نے آگے نہیں بنایا تو پیچھے کیوں نہیں بنایا؟ اس کا پیچھے اس لیے نہیں بنایا، پیچھے چلنے تھے نبی کے صحابہ، پیچھے چلتے شمائے رسالت کے پروانے۔ اللہ گوارا نہیں کرتا کسی صحابی کا قدم محمد کے سائے پہ آ جائے۔ میں نے کہا یہی فرق سمجھ میں آ گیا، صحابہ کا قدم سائے پہ آئے برداشت نہیں کرتا، اہل بیت کانٹوں پہ۔ بے چینی سے بی بی خدیجہ انتظار کرتی رہی۔ میسرہ واپس آیا، میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا، بی بی نے دیکھا میسرہ جلدی کر، میسرہ مجھے یہ نہیں بتانا کس شہر میں مال زیادہ بکا کس میں کم بکا، کتنا نفع ہوا کتنا نقصان ہوا۔ میسرہ تجارت کی نہیں، میسرہ مجھے میری عبادت کی باتیں بتا، میسرہ جلدی کر مجھے اس محمد عربی کی باتیں بتا۔ میسرہ نے کہا بی بی میں تجھے اس محمد کی کیا کیا باتیں بتاؤں۔ یہ جنگل میں جاتا تھا، درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے، درخت سے جھک جھک کے سلام کرتے تھے، پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے، سر پہ اس میں اٹھ اٹھ کے درود پڑھتے تھے۔ بی بی جہاں بھوک لگتی تھی جنت سے کھانے آتے تھے، جہاں پیاس
सकती, ये ठोकर मारकर चश्मे बनाते थे, बीबी ने पत्थर में पाँव रखता था नक्श बनाता था, ये रेत में कदम रखता था नक्श नहीं बनता था, बीबी ने चुप हो जाए इतना बता ऐब तो कोई नहीं देखा, मैं तेरी इज्जत की कसम, या वो भी ऐब है या ये भी है, उस जैसा भी कोई, इस जैसा भी कोई। इतना कहना था, खुश हुई सैयदों की मां, मैसरा इतनी अच्छी खुशखबरी, 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। जो चुप हो गया दिया बीबी ने है। 100 ऊंट सोना, मैं पंजाब में एक जगह पढ़ा तो मैंने कहा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, आगे भी दुकान पे कहता ओए ओए ओए, मैंने कहा शुक्र है इसने कैलकुलेटर नहीं निकाले। 100 ऊंट सोना, यमन की सारी जायदाद तेरी। वैसे तो 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। बीबी क्यों? यदि काम सिर्फ लेकर शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर से मैं ऐसा दे रहा बीबी 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। नहीं बीबी काम मुश्किल है, उजरत थोड़ी है। बीबी देख रही मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए? मैं बीबी अपना सोना अपने पास रख, तेरी चांदी तुझे नसीब, तेरी जायदाद तुझे मुबारक, पैगाम लेके चला मैं चला, जो सफर में मैं देख आया हूं, अगर मोहम्मद तेरे मुकद्दर का मालिक बन गया, वादा है कर जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत करना, जन्नत दे। इसे कहते हैं उम्मुल मासूमीन। यहां इस्लाम से दिया नहीं जा रहा, दिया जा रहा। अब यहां पे जिन आंखों में सवाल है, मैं मिंबर से सवाल करूं, पैगाम बीबी ने क्यों लिखा? और इसमें मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इसमें दलील रखता हूं, पैगाम बीबी की तरफ से। अगर पैगाम नबी की तरफ से, आज मौलवी कह देता मालदार को की बादशाह हुसैन का इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, अरब की शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया। खुदा ने कहा खदीजा मैं किरदार मुस्तफा पे कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करता, पैगाम तू भेज दे। बीबी ने कहा मेरे अल्लाह मैं औरत हूं, मेरी अना है, मेरा मजाज है, मेरा भरम है, क्या कहेगी दुनिया? औरत होकर शादी का पैगाम भेजा, और ये दस्तूर दुनिया है। पैगाम लड़की वालों के हाथ से नहीं जाता। हाँ हाँ, लड़की वालों को कोई लड़का पसंद भी आ जाए तो खुद बात नहीं करती, दरमियान में किसी मौजूद को डालता, ये लड़का अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, तू बात चला। कराची अकीदा सुनता है जैसे मोहम्मद को अली बड़े पसंद थे, दरमियान में अल्लाह को डाल दिया। कोई है? और निकाह अर्श पे हुआ था, मौला अमीर अल-मोमिनीन का निकाह अर्श पे होना भी अर्श पे चाहिए, क्योंकि निकाह लड़की वालों के घर होता है। पैगाम बीबी ने भेजा, आवाज़ परवरदिगार खदीजा तू पैगाम भेज, मैं किसी का कर्ज नहीं रखता, मैं तेरे एहसान का बदला दूंगा। मेरे मालिक मैं औरत होकर शादी का पैगाम भेजूं तो एहसान का बदला कैसा? कराची जितना बोल सके उतना बोलना, आवाज़ परवरदिगार पैगाम भेज, मैं शरीयत मोहम्मद बना दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछे, फिर लड़के की रजा। मैं निकाह का इख्तियार ही औरत को दे दूंगा। आज भी निकाह का इख्तियार औरत के पास, इस्लाम बराबरी के हकूक देता है, तलाक का इख्तियार मर्द को दिया, निकाह का इख्तियार औरत को। एक शख्स ने मौला से पूछा था मेरे मालिक इस्लाम आदल करता है, बेटे का हिस्सा दुगना क्यों हो, बेटी का एक क्यों? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया बेटी 2 घरों से लेती है, बाप के घर से भी शौहर के उतना ही बनता है जितना बेटे का बनता है। इस्लाम ने बराबरी दी है, इस्लाम ने आदल दिया। फिर मैं पैगाम तू भेज, पैगाम तेरे हाथ से जाएगा। पैगाम चला गया नबी के घर में, रिश्ते को कबूल किया गया। 10 रबीउल अव्वल शादी का दिन मुकर्रर पाया। आज ये दिन गुजर गया।
آج ہمارے نبی کی برات بیوی کے دروازے میں. اب ایک لمحے کے لیے میں ذرا تھوڑا سا یوں عقیدت کی دنیا میں آنا چاہتا ہوں. جی چاہتا ہے نا کبھی اپنا بھی من چاہتا ہے. ادھر شوہرا کی موجودگی میں ہمیشہ تخیل کہیں نہ کہیں پہنچا دیتا ہے. جب شادی کہیں بھی ہو سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کا کارڈ. یہ سب سے پہلا شادی کا پہلا. جن کی ہو چکی ہے وہ تو بولیں گے, جن کی نہیں ہوئی میرا مولا کرم فرمائے عزت آبرو کے ساتھ ہر ایک باپ کو بیٹے کی خوشیاں دیکھنے سے. پہلا مرحلہ شادی کا دعوت. رسول کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا. میں نے اجازت مانگ لی ہے, میں نے ان برادران سے اجازت مانگی. شادی کے دعوت نامے میں پہلی صدر سے لکھا کہ مکرم محترمین جناب السلام علیکم, ہم اپنے پیارے بیٹے فلاں 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 کی شادی فلاں تاریخ کو ہونا قرار پائی ہے, ہم آپ سے شرکت کی استدعا کرتے ہیں. ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ لکھا. یاسین مزمل مدثر یعنی ہمارا بیٹا محمد, اس کی شادی 10 ربیع الاول کو ہونا قرار پائی. آگے حضرت ابو طالب نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ سے شرکت کی استدعا کرتے ہیں, ہم آپ کو شرکت کا حکم دیتے ہیں. اس گھر میں اپیل نہیں ہوتی, اس گھر میں حکم ہوتا. شادی کا کارڈ تقسیم کون کرتا ہے؟ یہ شادی کا کارڈ ہوتے کون تقسیم کرتا ہے؟ نوکر. حضرت ابو طالب نے اپنے پرانے نوکر کو بلایا, جبریل میرے محمد کی شادی کے دعوت نامے تقسیم کرتا ہے. جو براتی دور سے آنے ہوں وہ پہلے آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, دور کے رشتہ دار پہلے آ جاتے ہیں. بیرون ملک سے کسی نے آنا ہو وہ شادی سے ایک ہفتہ پہلے آ جاتے ہیں. رسول کے سارے رشتہ دار پہلے آ گئے کیونکہ سب ہی دور سے آنے والے تھے, سارے ہی عرش پہ رہتے تھے. اور جو قریبی رشتہ دار شادی سے پہلے پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ گھر کا جو مرکزی کردار ہوتا ہے صاحب خانہ, اس سے آ کے پوچھتے ہیں کہ شادی کی مصروفیت میں ہمارے لیے کوئی حکم. کتنا اچھا منظر ہوگا جب 1.25 لاکھ نبیوں نے ابو طالب سے پوچھا ہوگا ہمارے لائق کوئی حکم. حضرت ابو طالب نے سب کو شادی کے انتظامات بتانے شروع کیے. میں آج کے دور کے جو کچھ ہوتے ہیں انتظاموں میں ذہنی طور پہ اپلائی کر رہا ہوں کہ وہاں کیا ہوا. تو پھر گھر کا جو بڑا ہے وہ بڑا کہے گا گھر والوں میں سے, خاندان کا ایک بڑا, اچھا بیٹا تیرا کام یہ ہے, تو نے برات کے لیے گاڑیوں کا انتظام کرنا ہے, تو نے کھانے کو دیکھنا ہے, تو نے مہمانوں کے رات کے سونے کے لیے بندوبست کرنا ہے. ایسا ہی ہے. 1.25 لاکھ نبی صف باندھ کے کھڑے تھے. ابو طالب نے سب کو انتظامات بتانے شروع کیے. ابراہیم تو نے میرے محمد کے سر پہ تاج خلت رکھنا ہے. یوسف تو نے میرے محمد کے حسن کا صدقہ دینا ہے. داؤد تو نے زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھنا ہے. اگلی صدر میں تو میں آپ سے داد دوں گا. مکے کا کچا رستہ تھا, براتی عرش والے تھے, پانی چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. برات سجنی شروع ہو گئی. یوں دلہا اپنے گھر سے باہر آیا. کیا دلہے کی شان, یاسین کا سہرا, مزمل کی مہندی, طٰہٰ کی لڑیاں, انما یرید اللہ کی چادر, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, قل اعوذ برب الفلق کی دھونی. ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے, او گستاخو دروازے کھول کے دیکھو, یتیم کی نہیں میرے سردار کی بارات. سج دھج کے بارات بی بی خدیجہ کے دروازے پہ پہنچی. ایک اور طریقہ کار ہمیشہ جب بارات دوسرے گھر جا رہی ہوتا تو گھر والوں کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ اپنے خاندان میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں نا انہیں آگے رکھیں. ایسا ہی ہے نا کہ خاندان میں کوئی بڑا جج ہے, کوئی منسٹر ہے, کوئی وزیر ہے, اسے بلایا جاتا ہے. آپ نے ضرور عزت افزائی کرنا, آپ ہمارے ساتھ ضرور آئیے گا تاکہ آگے آگے چلے, اگلے خاندان کو پتا چلے کہ خاندان کو چھوٹا نہیں. پہلا روب ذرا اچھا پڑے, پہلا روب اچھا ہوتا ہے, ذرا پتا چلے کہ ان کے خاندان میں بڑے بڑے وکلا, بڑے بڑے جج, بڑے بڑے منسٹر ہیں, بڑے آفیسر ہیں. برات بی بی خدیجہ کے دروازے پہ جائے, برات کا روب دیکھے, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ,
عیسیٰ، یوسف، یعقوب، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان۔ برات سج کے جا رہی تھی، جو ہی بی بی کے دروازے میں پہنچی براتیوں کا روپ تھم گیا۔ استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم، کہیں حوا، کہیں یاس۔ آئے آئے آئے، آؤ سنو ہم سے نبی کی شادی۔ استقبال کرنے والوں میں مریم، حوا، عافیہ، سارہ۔ برات کو بٹھایا گیا۔ جب میں یہ مضمون ترتیب دے رہا تھا تو میں نے وہ 6-7 سال پہلے یہ مضمون ترتیب دی، جب میں نے کتابوں میں پڑھا نا کہ کتاب میں ایک جملہ لکھا تھا کہ بی بی خدیجہ کے جس محل کے جس کمرے میں برات کو بٹھایا گیا وہاں ریشم و دیبا کے پردے تھے، وہاں زمرد اور یاقوت کے فانوس تھے، وہاں پہ گرانی کلیم تھے، وہاں پہ سونے اور چاندی کے برتن تھے۔ میں نے جب یہ سارے الفاظ پڑھے میں کہا نہیں بی بی یہ تیرے شایان شان ہے۔ میں نے لفظ تبدیل کر کے اب داد پھر یہاں سے لینے لگا۔ تطہیر کے پردے تھے، مودت کا کلیم تھا، آل عمران کا فانوس تھا، طوبہ کے برتن تھے جن میں کوثر تھی پلانے والا جبریل تھا۔ بڑے گھر کی شادی ہونے لگی۔ مضمون جچ رہا ہے یا نہیں جچ رہا؟ بڑے گھر کی شادی ہونے لگی بھائی، علی بھائی، بڑے گھر کی شادی ہو تو لوگوں کو ذہن میں لوگوں کے چیز آ جاتی ہے یہ بہت بڑے گھر کی شادی ہے، لوگ پہلے سے ذہن بنانا شروع کر لیتے ہیں، معیار قائم کر لیں کہ ان کے ہاں یہ کھانے کی ڈشز ہوں گی۔ بڑے گھر کی شادی ہے، مہمانوں کو کوئی چھوٹی موٹی تواضع تو نہیں ہوگی، بڑے اعلیٰ بنانے پہ تواضع ہے۔ میں نے کتابوں سے کہا کہ آخر ملیکۃ العرب کے دروازے پہ برات آئی تو کیا لکھوں کہ کیا کھلایا گیا؟ میرے ذہن میں تو ایک ہی چیز آئی، پوری کائنات کو کھلانے والوں نے خدیجہ کے گھر سے کھایا، کائنات کو رزق بانٹنے والوں نے بی بی خدیجہ کے گھر سے کھایا۔ یہاں تاریخ میں جملہ نہ ہو میں زندگی بھر منبر پہ آنا چھوڑ کر میں کتابوں سے ثابت نہ کر سکوں۔ کتابیں کہتی ہیں اس دن بی بی نے پورے مکے کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا تھا، اور کھانا کھلانے کے بعد بی بی نے اپنے نوکر سے کہا تھا مکے کی پہاڑی میں جا کے اعلان کر دے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنے جھوٹے برتن چھوڑ کے نہ جا، لے جاؤ تیرے محمد کا صدقہ۔ کئی سال لوگ ان برتنوں کو بیچ کے اپنی نسلیں سنوارتے رہے، لے جاؤ یہ میرے محمد کا صدقہ۔ مضمون کھولتا چلا جاؤں تو رات گزر جائے، برات کھا چکی، استقبال ہو چکا، اب اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ یہ آگے آگے سارے شادی والے کرتے، اگلا مرحلہ ہوتا ہے نکاح۔ اب میں وہاں بھی آج کے دور کا اقرار بھائی، آج کے دور کا ماحول ذرا جب نکاح ہونے لگتا ہے نا اس وقت منظر کیا ہوتا؟ دلہا سٹیج پہ ساتھ دلہے کے یار دوست خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ آپ کیوں اداس ہیں؟ کس چیز کے لیے آپ خوش گپیوں میں مصروف ہوتے ہیں؟ تھوڑی دیر بعد ایک ایسی شخصیت شادی ہال میں یا جس مقام پہ شادی اس پنڈال میں داخل ہوتی ہے کہ اس کی آتے ہی یار اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ شخصیت ہے نکاح خان۔ جب نکاح خان یوں پنڈال میں داخل ہوتا ہے تو یار دوست وہ جو گپے لگا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں نکاح خان، اور کچھ بزرگ جو ہے خاندان کو لے کے آ گئے وہ فوراً اٹھ جاتا ہے۔ نکاح خان کے آتے ہی یار چلے جاتے ہیں۔ یار چلے جاتا ہے۔ اس دن بڑی وی آئی پی حیثیت ہوتی ہے دلہے کی، پوری شادی کا مرکزی کتاب تو دلہا ہی ہوتا ہے۔ جب سارے نکاح خواہ کے احترام میں اٹھتے تو بے شک وہ پورا اپنا ڈریس پہنے ہوئے ہو لیکن وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہوتا ہے۔ اگر پہلے تو اسے سارا ہی کھڑا ہونا چاہیے، اگر سارا نہ بھی اٹھ سکے تو وہ تھوڑا جی بسم اللہ آغا صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، جی جگہ تھوڑی سی اپنی چھوڑتا ہے
نکاح خان کو بٹھاتا ہے، کراچی جتنا بول سکے اتنا بولا۔ ابو طالب آپ کے قرضے تو اسی وقت نہیں پورے ہوں گے جب محمد نے آپ کے احترام کا جی بسم اللہ آئیں تشریف رکھے۔ اب مولوی اب تھوڑی مہربانی ہم پہ کر دے، تو نے 12 ربیع الاول جلوس نکالنا ہے، تو نے پورا مہینہ جھنڈیاں لگانی ہیں، ہمیں بتا دے ہمارے نبی کا نکاح کس نے پڑھا تھا، ہمارے نبی کا خطبہ نکاح کس نے دکھا تھا؟ کتابیں 3 چاہو 4 چاہو 7 چاہو 10 چاہو، میں ممبر میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو طالب بی بی خدیجہ کے خاندان کے سامنے نبی کے پہلو میں بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے پہلا الحمدللہ الذی شرف جعلنا من ذریة ابراہیم و نسل اسماعیل واحکاما للناس وابن الصفا وابن المروہ وخلق النبی من راسه وهذا اخي محمد بن عبد الله وهذا الشرف ونبلا وفضلا كثيرا وهذه خدیجہ المعظمہ محترمہ مکرمہ وحق مہر من مالی۔ حضرت ابو طالب نبی اور خدیجہ کے درمیان بیٹھ کے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یا کراچی بور ہو گیا یا تھک گیا ہے، ابھی قرآن اترنے میں 15 سال باقی ہے، اور ابو طالب کہہ رہا الحمدللہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریة ابراہیم۔ تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی ذریت میں رکھا، احکام للناس، اور ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا۔ وابن الصفا وابن المروہ، ہم صفا کے بیٹے ہیں، ہم مروہ کے بیٹے ہیں، کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہوئی ہے، ہم حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب ھذا اخی محمد بن عبد اللہ، یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، وھذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا۔ پورے عرب میں اس سے بڑا امیر کوئی نہیں، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں، پورے عرب میں اس سے بہتر شریف کوئی نہیں۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب نے کہا میں اپنے بھتیجے محمد کا تمہارے خاندان کی عزت والی بیوی خدیجہ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب اٹھے اور بیوی خدیجہ کے خاندان کی آنکھوں میں آ کے ڈالا وحق مہر من مالی، اے خاندان خدیجہ حق مہر تم بتاؤ رقم میں دیتا، حق مہر تم بتاؤ رقم میں دیتا۔ آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھے مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے، جن کے رستے میں ایرانی کریم رشتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہیں۔ مولا زمین مانگ لی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیے کہاں سے دے گا۔ ابو طالب گستاخ نہ بن، اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ مانگو۔ مانگو جو چاہتے ہو میں دیتا ہوں۔ کتنا دیا؟ کتنا دیا؟ 700 مسکال چاندی۔ اور کتابیں کہتی ہیں اس دور میں ایک مسکال چاندی میں 100 اونٹ سرخ آنکھوں والے کی قطار آتی تھی۔ علی کے باپ نے حق مہر اپنی جیب سے دیا اور پھر واپس نہیں دیا۔ 2 ہستیوں کا احسان ہے نبی پہ، ایک علی کا باپ، ایک زہرا کی ماں۔ آج نہ کسی مسجد میں علی کا تذکرہ، نہ علی کے باپ کا ذکر، نہ زہرا کی بات، نہ خدیجہ کی کہانی۔ اسلام بچا ہے تو نبی کی وجہ سے، نبی بچا ہے تو ان 2 ہستیوں کی وجہ سے۔ جس نے رسالت کو بچایا وہ یہ 2 شخصیات تھے۔ اللہ اس خاندان کو مزید رحم فرمائے۔ اللہ نے سلمان کی شکل میں اس خاندان میں ایک اور چراغ روشن کیا ہے۔ میری شہزادی اس بچے کی زندگی دراز فرمائے، یہ سلسلہ عزا ان کی نسلوں میں یوں ہی منتقل ہوتا رہے۔ ایک گزارش میں آخر میں 1 یا 1.5 منٹ کی ضرور کروں گا۔ ایام عزا ختم ہوئے ہیں، عزاداری ختم نہیں ہوئی، 100 کے دن ختم ہوئے ہیں، 100 ختم نہیں ہوئے۔ ایک احسان کرنا، کراچی میں الوداعی مجلس میں میں نے کبھی زندگی میں ممبر پہ علامہ خطیب ذاکر بن کے بیٹھے شبیر کا ایک چھوٹا سا مداح خان میں نے اکثر کہا ہے، ماتمی کے پاؤں کے جوتی کے نیچے جو مٹی کا ذرہ ہے اس کا قدر اس سے بڑا ہے۔ میں اپنی حیثیت سے بڑا واقف ہوں، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا 2 ماہ 8 دن علی کی بیٹیاں ہماری مہمان رہی ہیں۔ کپڑے تبدیل کرنا، عقیدہ تبدیل نہ کرنا، لباس کا رنگ بدلنا، آنکھوں کا رنگ نہ بدلنا۔ یہ نہ ہو کہ ہم زمانے میں واپس چلے جائیں اور حسین کو بھول جائیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے، انہیں ہماری اولاد کا اتنا خیال ہے کہ جاؤ اپنے بچوں کی شادیاں کر لو، جاؤ اپنی اولاد کی خوشیاں کر لو۔ ان کے 40 دروازے تو نہیں کھلے، اکبر کے سر پہ صحرا تو نہیں آیا، سغرا تو آج بھی دروازے پہ بیٹھی ہے،
سکینہ کے ہاتھوں میں تو ابھی تک رسیاں ہیں، میرا پردے والا امام تو ابھی بھی لہو رو رہا ہے۔ ایک احسان کرنا، 2 ماہ 8 دن حسین نے تمہاری تربیت کی ہے، تم امام بارگاہ میں آئے ہو حسینی بننے کے لیے، حسین جتنا تمہیں نکھار سکتے تھے حسین نے تمہیں نکھار دیا، حسین نے تمہارے آنسوؤں سے تمہارے پچھلے گناہ مٹا دیے، حسین نے تمہارا کردار دوبارہ تعمیر کر دیا، حسین نے تمہیں اپنے بیٹے کے ماتمی حلقے میں لا کے کھڑا کر دیا، شفیع نے تیری آنکھ کو وہ غیرت بخشی کہ تو اس کی بہن کی چادر کو رو چکا، تو نے مجمع میں بیٹھ کے یزید پہ لعنت کی ہے، اب کوشش کرنا اب اگلے 10 ماہ وہ کوئی کام نہ کرنا جو یزید کرتا تھا اور حسین کو برا لگتا تھا۔ جوان ہو تو آج کے دن تمہیں بی بی زینب کی چادر کی قسم شراب کے قریب نہ جانا، غلط محفل میں نہ بیٹھنا، اب یہ آنکھیں تمہاری نہیں رہی، اب یہ حسین نے خرید لی ہے، یہ تو تمہاری کمر پہ زنجیر کے ماتم کا نشان ہے، یہ دستخط ہیں حسین کے، یہ حسین نے تیری پشت پہ لکھا ہے کہ یہ میرا ہے۔ مجلس میں آنا شیعت نہیں، مجلس کو گھر لے کے جانا شیعت ہے۔ جو حسین کی تہذیب گھر لے کے جائے وہ شیعہ ہے، جو گھر کی تہذیب مجلس میں لے کے جائے وہ یزید۔ اپنے گھروں کی تہذیب مجلس میں نہ لاؤ، مجلس کی تہذیب گھر میں لے کے جاؤ۔ یہاں غیر کے ساتھ بیٹھے رہے ہو، گھر میں بھائی کے ساتھ بیٹھنا، مجلس میں چاہتے ہوئے بھی گناہ نہیں کر سکے، کیوں؟ کہ حسین کا گھر ہے۔ اب کوشش کرو کہ حسین بھی تمہارے گھروں میں جائے۔ ہر کوئی کربلا نہیں جا سکتا تھا، یہ اس نے کرم کیا، اس نے کہا تو کربلا نہیں آ سکتا، میں تمہارے شہر میں اپنے گھر بنا لیتا ہوں، میں اپنے شہر سے اپنے گھر آ جایا کروں گا، تو اپنے گھر سے میرے گھر آ جایا کرنا، تھوڑی دیر دونوں مل کے بیٹھیں گے، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا، تو مجھے اپنی تکلیفیں سنانا۔ حسین کہتے پھر تیرا میرا رشتہ بن جائے گا، تیرا میرا تعلق ہو جائے گا، پھر میں غریب وعدہ کرتا ہوں تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا۔ یہ میری منت تھی، یہ میری ابتدا تھی اہلیان نے کرنا۔ ماتمی ہو اب اس ماتم کی لاج رکھنا، حسینی بن کے رہنا، کردار سے افکار سے زمانے کو بتانا۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جہاں بھی بیٹھی سن رہی ہیں، آج کوئی بڑا کسی کو تحفہ دے دے وہ اسے فریم کرتا ہے، یہ تمہارے پاس جو چادر ہے یہ زینب کا تحفہ ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے چادر ذہن میں یہ سوچ کے سر پہ رکھ لینا کہ یہ اس نے بچائی ہے جو شام کے بازار سے پیدل گزر گئی تھی۔ آسان سمجھ گئے تو نہیں، یہ چادر ہے، یہ علی کی بیٹیوں کا تحفہ ہے۔ کل سے عزاداری کے تحائف اپنے گھر لے گئے ہو، تمہیں حسین نے اپنے گھر میں کھانا کھلایا ہے، تمہیں حسین نے اپنے گھر میں پانی پلایا ہے، حسین نے تمہیں اپنے گھر میں محفوظ رکھا ہے، حسین نے تمہیں حسینی ہونے کی سند دے دی ہے۔ اب اس ڈگری کی لاج رکھنا۔ جوان کی بلندی کے درجات کی مجلس ہے، مجھے بھائیوں نے، میرے بھائی اللہ زندگی دراز کرے، علی نقی کی اس نے محبت سے کہا ہے حسین کے اس بیٹے کی شہادت کے 2 جملے پڑھنا جس کی لاش پہ 80 سیدادیوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ اکبر کی شہادت پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو۔ ادھر عالیہ کی جب حسین سے اکبر لیا تھا، کتابیں کہتی 3 دن کا تھا اکبر، جب بی بی آ گئی تھی بھائی کے دروازے پہ، رو کے کہا حسین بھائیوں کے گھر میں خوشی ہو، بہن جو مانگے وہ ملتا ہے۔ حسین نے کہا عالیہ ماں کیا مانگتی ہے؟ رو کے کہتی مجھے اکبر دے دے۔ حسین نے دیکھے بغیر اکبر بہن کی گود میں رکھا، رکھ کے حسین کی آواز ہے زینب زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگو مجھے واپس دے دینا۔ شاید آپ نے جملہ نہیں سمجھا، میں پھر دوہراتا ہوں۔ 3 دن کا اکبر بہن کے ہاتھوں پہ رکھ، حسین کا زیادہ دیر کے لیے دے رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے واپس مانگوں گا، مجھے واپس کر دے گی۔ رو کے دے رکھ، جب جی چاہے اکبر واپس لے لینا۔ 18 سال علی کی بیٹی برقعوں میں پالتی رہی، اکبر کے چہرے پہ نقاب کر کے اکبر کو مدینے کے بازار میں بھیجتی تھی۔
جس نے برقوں میں پالا تھا 10 محرم عصر سے پہلے حسین زینب کے خیمے میں آئے، رو کے کہتے زینب تو نے مدینے سے مجھ سے کوئی چیز مانگی تھی، اتنا کہنا تھا، علی کی بیٹی مسلح سے تڑپ کے اٹھی، حسین کو خیمے میں بلایا، حسین کے سامنے بیٹھی، اب جس جوان نے سینے پہ ہاتھ مارنا ہے، بی بی رو کے کہتی ہاں حسین مجھے تیری امانت بھی یاد ہے، لیکن مجھے اتنا بتا جب تو نے اکبر دیا تھا اکبر کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 3 دن، فرمایا آج کتنی ہے؟ فرمایا 18 سال۔ بی بی رو کے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے مجھے تیری غربت کی قسم ہے میں نے 18 سال اکبر کے کرتے کو مٹی نہیں لگنے دی، مجھ سے ایک وعدہ کر کے جا میرا بیٹا مٹی میں نہ ملا۔ حسین ایک وعدہ کر، حسین میرا اکبر جیسے لے کے جا رہا، بڑی دردناک شہادت ہے حسین کے بیٹے کی، ہر میں حسین میں بھی نہیں پڑی جا رہی، آج بھی قبر میں حسین اکبر کی شہادت برداشت نہیں کرتا۔ سادات و غیر سادات، ہر ایک شہید گھوڑے سے گرنے کے بعد وارث روئے، اکبر کا گھوڑا بھی اجازت کے لیے خیمے میں آیا تھا، ہر بی بی نے ماتم شروع کیا، اکبر نے پہلا ودا کیا حسین کی بہن سے، رو کے کہا اچھا اماں اللہ کے حوالے۔ بی بی نے مصلی پہ بیٹھے ہوئے اکبر کو دیکھا، رو کے کہتی اکبر کہاں جا رہا ہے؟ اماں موت کی طرف۔ بی بی رو کہتی سچ بتا میں نے تجھے برقعے میں اس لیے پالا تھا۔ اکبر گھوڑے سے اتر، اکبر گھوڑے سے اترا، علی کی بیٹی نے اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، رکھ کے اگر میں نام مقتل میں جانے دوں، اتنا جملہ کہنا تھا۔ اکبر نے بھی ایسا سوال کیا، کربلا کا مزاج بدل گیا۔ اکبر رو کے کہتے اماں مجھ سے بتا میں زیادہ پیارا ہوں یا زہرا کا بیٹا زیادہ پیارا؟ بی بی نے کہا اکبر یہ سوال کیوں کیا؟ رو کے کہتا اگر قیامت والے دن زہرا نے پوچھ لیا کہ میرا بیٹا تو جنگلوں میں روتا رہا، اتنا کہنا تھا، تڑپ گئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی تیرے جیسے لاکھ اکبر ہو میں دین الہیہ سے قربان کروں۔ اکبر ماں کے خیمے سے نکلا تو سامنے کھڑے تھے ابوالفضل العباس، رو کے کہا اکبر اس سے بھی ملا جو تجھے بیٹا کہنے کے لیے ترس رہی ہے۔ اکبر جا ماں کے خیمے میں، سطر پڑھنے سے پہلے میں معافی مانگوں گا، جتنے سادات و غیر سادات بیٹھے مجھے معاف کرنا۔ ابوالفضل العباس بی بی لیلہ کے خیمے میں آئے، اکبر کی ماں بیٹا ملنے کے لیے آ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد اکبر ماں کے خیمے میں گئے، اکبر فوراً واپس آ گئے، اکبر کا واپس آنا تھا، جناب عباس دے کے کہتے اکبر ماں سے اتنی جلدی ملایا؟ اکبر رو کے کہتے جزا غازی اماں تو خیمے میں نہیں ہے، اتنا کہنا تھا، عباس جب خیمے میں آئے کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا۔ اکبر کی ماں کنات کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی، رو کے کہتے غازی علی کی بیٹی سے اجازت لیا، اس نے کہا مجھے اجازت ہے میں اکبر کو بیٹا کہہ کے مل لوں۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی، رو کے کہتی ہے لیلہ کہہ بیٹا۔ بی بی لیلہ کی آواز ہے اکبر۔ اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر، اکبر کا سر زانوں پہ رکھا، بی بی نے تبرکات والا صندوق کھولا، صندوق سے گٹھری نکالی، گٹھری نکال کے بی بی رو کہتی ہے اکبر تیرا 1 سال کا کرتا، تیرا 2 سال کا کرتا، تیرا 3 سال کا کرتا، اکبر تو جیسے جیسے عمریں پوری کرتا رہا میں تیرے لباس سی کے رکھتی رہی، کبھی ایک وقت آئے گا اکبر بھی مجھے ماں سمجھ کے ملنے آئے۔ تیسرا ودا علی اکبر، تھوڑی آواز تیز کر دیں، تھوڑی آواز تیز۔ تیسرا ودا شہزادہ علی اکبر کا کس سے؟ سید الساجدین سے۔ کتابیں کہتی ہے بستر خاک سرہانے جا کے علی اکبر نہیں بیٹھا، پائنتی میں جا کے سجاد کے پاؤں کے ساتھ اکبر نے چہرہ لگایا، سجاد نے آنکھیں کھولی، اکبر کو قدموں میں بیٹھے دیکھا، رو کے دے تو بھی جا رہا ہے؟ اکبر تڑپ کے کہتے ہیں سجاد آخری بار ملنے آیا ہوں۔ جب کہنا بھیا سجاد آخری بار ملنے آیا ہوں، فرمایا مجھے آسرا دے کے اٹھا، اکبر نے سہارا دے کے اٹھایا، سجاد نے اکبر کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے گلے کا سارے آسان کام تم نے چن لیے ہیں، مشکل کام کے لیے مجھے رکھ لیا ہے۔ اکبر رو کے گلے مشکل کون سا؟ سجاد اکبر کی داڑھی چوم کے کہتے ہیں برچھی کھانا آسان ہے، زینب جیسی ماں شرابیوں کے بازار۔ اکبر پوچھ بابے سے اگر میں برچھی کھا لوں؟ حسین دوڑ کے خیمے میں آئے، بھائی کے گلے سے باہیں، رو کے حسین کی آواز ہے سجاد یہ امامت کا حوصلہ ہے، تیری جگہ عباس بھی جائے گا تو مر جائے گا،
سجاد یہ تیرا حوصلہ ہے، سجاد یہ حجت کی طاقت ہے، سجاد تجھے شام کے بازار میں جانا پڑے گا۔ ایک ایک خیمے میں گیا حسین کا اکبر، کتابیں کہہ دی علی اکبر گھوڑے میں بیٹھے، عالیہ کی آواز ہے سیدادیو میرے خیمے میں آؤ، آخری بار اکبر کو ودا کریں۔ سیدادیاں علی کی بیٹی کے خیمے میں، کتابیں کہتی ہیں ہر بیوی نے اکبر کے گھوڑے کے گرد حلقہ باندھا۔ یہ جو ہم آدمی حلقہ باندھ کے ماتم کرتے ہیں نا، یہ علی کی بیٹیوں کی سنت ہے۔ درمیان میں تھا اکبر کا گھوڑا، سیدادیوں نے حلقہ باندھا، ہر بیوی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی بیوی کہتی سر جھکا میں تیری داڑھی چوموں، کوئی کہتی سر نیچے کر میں تیرا ماتھا چوموں، کوئی کہتی ہے بٹن کھول میں تیرا سینہ چوموں، کوئی کہتی ہے اکبر جھک میں تیرے شانے چوموں۔ کوئی بیوی اکبر کا چہرہ، کوئی اکبر کی داڑھی، کوئی اکبر کا ماتھا، کوئی اکبر کی آنکھیں، کوئی اکبر کا سینہ۔ ایک 4 سال کی معصومہ اکبر کے گھوڑے کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے رو کے کہتی میرا قد چھوٹا ہے، اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکال۔ اکبر نے پاؤں رکاب سے باہر نکالا، سغرا نے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا، رو کے کہتی سغرا کے حصے کا بوسہ مجھے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر مقتل میں جائے میرے اکبر کو میری طرف سے بوسہ دینا۔ کتابیں کہتی ہیں اکبر کا گھوڑا نہیں، اکبر کا جنازہ تھا۔ گھوڑا خیمے سے باہر آتا واپس خیمے میں، دور ٹیلے پہ حسین اکبر کے گھوڑے کا نکلنا دیکھ رہے تھے۔ حالت کیا ہے؟ قبضہ تلوار پہ سر، چہرے پہ لہو کے چیزیں، بدن میں شہداء کا خون۔ اکبر کو خیمے سے نکلتا دیکھ کے حسین کی آواز ہے میرے اللہ اب راضی ہے، اب تو میں نانے کی شکل والا بیٹا بھی بھیج رہا ہوں۔ کتابیں کہتی اکبر قریب آئے، رو کے کہتے بابا اجازت؟ حسین رو کہتے اکبر انصاف کر، تو 57 سال کا باپ ہو، تیرا 18 سال کا جوان ہو، بوڑھا باپ جوان بیٹے کو موت کی اجازت کیسے دے؟ اکبر ایک بار گھوڑے سے اتر، مجھے چہرہ چومنے دے۔ اکبر پھر گھوڑے پہ بیٹھے، حسین کی بات ہے پھر اتر، مجھے داڑھی چومنے دے۔ پھر اترے، اکبر مجھے سینہ چومنے دے۔ مقتل کا دن 13 بار حسین نے اکبر کو گھوڑے سے اتارا۔ اب جو ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، آخری بار اکبر کی آواز ہے بابا تو بتا نانے کا دین پیارا یا بیٹے کی جوانی پیاری ہے؟ فرمایا اکبر جا، اب میں تجھے واپس نہیں بلاؤں گا۔ ادھر اکبر گھوڑے کی سیٹ پہ بیٹھا، ادھر اکبر کا گھوڑا چلا، حسین ٹیلے سے نیچے اترے، ادھر اکبر کا گھوڑا چلنا شروع ہوا، حسین نے سر سے امامہ اتارنا شروع کیا، ادھر اکبر کا گھوڑا کربلا کے جنگل میں بھاگا، حسین نے امامہ اپنی کمر کے گرد لپیٹا، کبھی گرتے تھے کبھی اڑتے تھے، کبھی گرتے تھے کبھی اڑتے تھے۔ اکبر کے گھوڑے کے آگے ایک کالے مرغے والی بیوی آئی، آواز آئی گھوڑا رو، تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین۔ حوصلہ کرو تو میں جملہ پڑھوں، تیرے گرنے سے پہلے میرا حسین گر گیا۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، حالت کیا ہے؟ چہرے پہ خاک، دونوں ہاتھ زانوں پہ مار مار کے رہنا۔ اکبر میری بینائی چلی گئی، اکبر مجھے آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ فوجوں کے درمیان کھڑا تھا علی کا بیٹا۔ حسین کی آواز ہے اکبر اب نہ میں واپس ٹیلے پہ جا سکتا ہوں، نہ خیمے جا سکتا ہوں۔ اکبر ایک احسان کر، میں یہی کھڑا ہوں، جہاں گرے گا مجھے بلائے گا۔ اکبر داڑھی چوم کے کہتا بابا تو چل کے آ جائے گا، روکے گا بلانا تو، ہمت میں کروں گا۔ حسین وہیں رک گئے، فضہ دروازے پہ آ گئی، زینب مصلی پہ آ گئی، سغرا قبر محمد پہ آ گئی۔ ادھر اکبر گھوڑے کی زین سے گرا، حسین مقتل میں گر گئے، فضہ دروازے پہ گر گئی، زینب مصلی میں گری، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ حسین اکبر کی لاش پہ چل کے نہیں گئے، حسین نے زانو ٹیکے، رو کے کہہ رہے اکبر میری کمر ٹوٹ گئی۔ اکبر اب مجھے آنکھوں سے دکھائی کچھ نہیں دے رہا، اکبر مجھے آواز دے۔ کیسے پہنچا غریب؟ جملہ پڑھوں، کتابیں کہتی ہیں ریت پہ ہاتھ مارا۔ اکبر 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 تیرا بابا بوڑھا ہو گیا، اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اگر کراچی سخت نہیں سن سکتا تو ایک اشارہ سمجھنا، 9 لاکھ قاتلوں کراچی۔ جب حسین نقی بھائی زمین پہ ہاتھ مار رہے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں قاتلوں نے مقتل کو خالی کر دیا تھا؟ قاتل حسین کے گرد پھیر رہے تھے۔ حسین کسی کا کرتا پکڑا، تو نے میرا بیٹا دیکھا ہے، کسی کے گھوڑے کو روک رہا، کسی نے میرا جوان دیکھا ہے۔ کمینے حسین کے سامنے ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے ہم نے تیرا اکبر مار۔
ایک ایک کو رو کے پوچھ رہا تھا کسی نے میرا جوان دیکھا ہو؟ جب کسی نے نہیں بتایا حسین لاشوں کے درمیان اٹھ کے کھڑے ہوئے، اکبر تیرے قاتل مجھے غریب سمجھ رہے ہیں، اکبر مجھے آواز دے، آواز دے بابا میں یہاں ہوں۔ حسین دوڑے اکبر کی طرف، حسین نے جا کے ہاتھ لگایا، اکبر نے بابے کا ہاتھ پکڑا اپنے چہرے پہ رکھا، حسین نے اکبر کے چہرے پہ بوسوں کی بارش شروع کر دی۔ اکبر 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 تو میرے نانے کی شکل والا ہے، اکبر تو نے مجھے دونوں بازوؤں سے کیوں نہیں اٹھایا؟ اکبر رو کے کہتا بابا میری مجبوری ہے، میرا ایک ہاتھ سینے پہ ہے۔ حسین کی آواز آئی ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ اکبر رو کے کہتا میرے سینے میں نیزہ ٹوٹ گیا۔ آخری صدر پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا۔ اکبر وہ کیسے؟ تھوڑی اگر آواز بہتر ہو سکے، اکبر وہ کیسے؟ اکبر رو کہتے بابا میرے قاتل نے میرے سینے پہ نیزہ مارا، میری آنکھوں کے سامنے توڑ کے کہنے کا اب میں دیکھوں گا تیرا بابا حسین کتنا صابر ہے۔ حسین نے کہا اس نے لیا ہے میرے صبر کا امتحان، اکبر اگر اجازت دے تو میں تیرے سینے سے نیزہ کھینچوں، اب مجھے نہیں پتا کون ہاتھ اب کرے گا، کسی آنکھ خشک رہے گی۔ اکبر کی آواز ہے بابا ایسے نہیں، پہلے دادا ابراہیم بولا، دادا اسماعیل بولا، مدینے سے نانا بولا، نجف سے بابا بولا، مکے سے ماں بولا، آدھے کی آواز ہے حسین اب آئے کھڑے ہیں۔ حسین نے گھٹنا کربلا کی ریت میں رکھا، حسین نے نیزے پہ ہاتھ ڈالا، حسین نے اللہ اکبر کہہ کے نیزہ باہر کھینچا، نیزہ نہیں آیا، اکبر کا جگار نیزے کے ساتھ آیا۔ ابراہیم کی آواز آئی چل اسماعیل واپس چلے، یہ اور ہے ہمارا